اس جائزے میں ہم دیکھیں گے کہ سورہ آل عمران کیسے خالص منطق کے ذریعے ایمان کا دفاع کرتی ہے۔ ذرا سوچیں، جب ایمان کو کسی کڑے علمی چیلنج کا سامنا ہو اور الفاظ مکمل طور پہ ختم ہو جائیں۔ ہجرت کے 9ویں سال کا ذکر ہے۔ نجران سے 60 ممتاز عیسائی علماء کا ایک وفد مدینہ پہنچتا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کی حقیقت پر سوال اٹھانا اور اپنی مذہبی برتری کو ثابت کرنا۔ اور پھر اس بڑے چیلنج کا حتمی جواب 200 آیات پر مشتمل سورہ آل عمران سے آیا۔ بحث جیتنے کے لیے واضح اصول بہت ضروری ہیں، اسی لیے 7ویں آیت میں 2 اقسام بتائی گئیں۔ بغیر علم کے محض مبہم باتوں کے پیچھے بھاگنا گمراہی ہے۔ سچی سمجھ ہمیشہ واضح دلائل کو اپناتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی معجزانہ اور بغیر باپ کی پیدائش پر یہ ایک بہترین اور حتمی منطقی جواب ہے۔ اگر اللہ حضرت آدم کو بغیر والدین کی مٹی سے بنا سکتا ہے تو یہ معجزہ بالکل منطقی ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ مخالفین کی سب سے بڑی دلیل اس ناقابل تردید منطق کے سامنے بکھر گئی۔ منطق عقیدے کا دفاع تو کرتی ہے، لیکن کسی شدید جذباتی صدمے کے بعد ایمان کیسے بچایا جائے؟ یہ صورت غزوہ احد کا گہرا تجزیہ بھی کرتی ہے، جہاں مسلمانوں کو سخت عسکری نقصان اٹھانا پڑا۔ یہاں تسلی دی گئی کہ ہمت بالکل نہیں ہارنی، یہ مشکل دن تو محض گردش کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس بڑے نقصان پر قابو پانے کا اصل مطلب موت کو برحق ماننا اور الہی حکمت پر یقین ہے۔ بحرانوں اور شکست سے نکلنے کے لیے ایک چیز سب سے لازمی ہے، اور وہ ہے مکمل سماجی اتحاد۔ یہاں ایک انتہائی سخت تنبیہ بھی ہے۔ یاد رکھیں، تفرقہ بازی دراصل ایک بہت ہی خطرناک روحانی بیماری ہے۔ متحد لوگ ہمیشہ نیک عمل کرتے ہیں، وہ اپنا غصہ پیتے ہیں، معاف کرتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں۔ جدید شکوک کو ہرانے کا مطلب صرف بحث نہیں، بلکہ سچائی کو روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ایک سچا انسان اللہ کو ہر حال میں یاد رکھتا ہے۔ اصل ایمان محض بحث نہیں، مستقل رویہ ہے۔ اس جائزے کا اہم سبق یہ ہے کہ سچا اور مضبوط ایمان ہمیشہ منظم علم پر قائم ہوتا ہے۔ جب عقائد پروار ہو تو گھبرانے کے بجائے محض جذبات کو چھوڑیں اور ٹھوس منظم علم تلاش کریں۔ تو کیا بڑے چیلنجز سے چھپ جانا چاہیے، یا پھر مضبوط قرآنی منطق اور ناقابل تردید وضاحت اپنانی چاہیے؟